جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو ان کی بیوی جو کہ بذات خود بدکاروں میں سے نہیں تھی اس کے اوپر بھی عذاب آیا۔ ایک نبی کی بیوی پہ عذاب کیوں آیا؟ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی صورت اللہ تعالیٰ کے حکم کے اگینسٹ نہیں جا سکتے، اور اگر آپ جائیں گے تو آپ کی ذات پات برادری کچھ بھی ہو آپ کے اوپر بھی ویسے ہی عذاب آئے گا جب آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی، اللہ تعالیٰ کے آیات کی، اینڈ جب اللہ تعالیٰ وارننگ دیں کہ یہ کام چھوڑ دو، اس کے اگینسٹ جائیں گے تو آپ پہ عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوط کو حکم تھا کہ پیچھے پلٹ کے کوئی نہ دیکھے اور رات کے تیسرے پہر وہ اس بستی کو چھوڑ جائیں۔ اس کے بعد سنا گیا کہ بلکہ لکھا گیا ہے کہ حضرت لوط کی بیوی نے پیچھے پلٹ کے دیکھا۔ اب یہ صرف اس نے پیچھے پلٹ کے وادی کو دیکھا، یا وہ وہاں رہ گئی، یا اس نے وہاں کے لوگوں کو خبردار کر دیا کہ حضرت لوط ان ہینڈسم لوگوں کے ساتھ، جو کہ اینجلز تھے، حضرت جبرائیل اور باقی 2 مزید اینجلز، تو ان کی طرف آؤ کیونکہ یہ لوگ چھوڑ کے جانے والے۔ تو اس طرح سے وہ ہیپوکرائٹ ہو گئی۔ وہ خود بدکار نہیں تھی، وہ خود ہومو سیکسولیٹی میں انوالو نہیں تھی، لیکن اس نے ان لوگوں کو برائی کرنے پہ مزید آمادہ کیا، اور حضرت لوط کے ساتھ اس نے غداری کی اور اللہ کا حکم بھی نہیں مانا اور پیچھے مڑ کے دیکھا۔ اس سے ہمیں بالکل کلیئر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر جو لوگ ہیں جو ہمیں کبھی نہ کبھی ہمارے ساتھ غداری کریں گے، ان کا بھی حشر ویسی ہوگا جو بذات خود ان لوگ ہیں جو بدفعلی کرتے ہیں۔ خود سے بدفعلی کرنا ضروری نہیں کہ ہم سب کریں، لیکن اگر ہم ایسے لوگوں کے دوست ہیں، ایسے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر ہمارا وہی حال ہوگا جو حضرت لوط کی بیگم کا ہوا تھا۔ پروفٹ کی بیوی تک نہیں بچ سکی تو ہم لوگوں کی کیا مجال۔ اور اس طرح یہ حضرت لوط کی بیوی کا مجسمہ ہے، یا یہ ایگزیکٹلی ان کا فگر ہے جو کہا گیا تھا کہ وہ سالٹ کی بن گئی تھی یا پتھر کی بن گئی تھی۔ اور یہ تمام نشانیاں جو پکچرز کی صورت میں بھی دکھائی گئی ہیں، یہ پیپل آف پومپئی نیئر ڈیڈ سی پہ ان کی نشانیاں ابھی تک ہیں۔ جان کی نشانیاں آخری وقت تک رکھی گئیں تاکہ لوگوں کو رہتی دنیا تک پتہ چلے کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کے حکم نہیں مانتی ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہم نے حضرت لوط کی بیوی جیسا نہیں بننا۔ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم تک آیات آئیں، دکھائی گئیں اور ہم پھر بھی ان کے خلاف چلے۔ کچھ لوگوں کے لیے دل میں نرمی کا گوشہ لے کے چلے، کچھ لوگوں کو اپنے فرینڈ، اپنا رشتہ دار مانتے ہوئے چلے اور اللہ کے خلاف ہو گئے۔ ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ یہ بھی اس سے ہمیں دوسری طرف سے ایک حقیقت پتہ چلتی ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی آیتوں سے لوگوں کو خبردار کریں گے، آشنا کریں گے، اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں گے، تو ہمارے اپنے ہی ہمارے خلاف ہوں گے۔ اس سے ہمیں بہت بڑا اگزامپل ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب کی کھلی نشانیاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بہترین مسلمان بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ہمارا کام ہے پیار سے آیات کی نشانیاں آگے لوگوں تک پہنچانا، اس کے بعد جو وہ کریں وہ ان کا فیل ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو سمم بکمم ہونے سے بچائے اور سب کو بہترین مسلمان بنائے۔ آمین ثم آمین۔ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معذرت، معاف کر دیجیے گا۔